بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون سماجیات کے طلبہ توجہ فرمائیں۔ ہمارے پہلے سبق کا نام ہے اس نیو سلیبس کے تحت بھارتی سماج کا تعارف، انٹروڈکشن آف انڈین سوسائٹی۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں تمہید دیکھیں گے۔ سماجیات یہ مضمون ماضی اور زمان حال میں انسانی برتاؤ پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل، وجوہات، حالات، واقعات اور اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ اس میں ماضی میں جو کچھ ہو چکا اور زمان حال میں جو کچھ جاری ہے، اس کا انسانی برتاؤ پر جو اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر کن وجوہات، کن عوامل، کن حالات اور واقعات اور اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا جائزہ یہ مضمون لیتا رہتا ہے۔ اور ہم جن سماجی تعلقات سے جڑے ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہمارے خیالات بنتے، ہمارے اعمال رہتے یا ہم کرتے، اور ہماری پسند ناپسند اور ہمارا اعتقاد یعنی ہمارا یقین اور ہمارا برتاؤ، ہماری روزانہ کی زندگی اور ہماری مذہبی زندگی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہندوستانی تہذیب سے متعلق بتایا ہوا ہے کہ ہندوستانی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے۔ دراصل اس کی شروعات تو ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے، لیکن اس دور میں سماجیات نامی آزاد علمی شاخ موجود نہیں تھی، یعنی سماجیات یہ مضمون کا وجود نہیں ہوا تھا۔ اس کا وجود جو ہے یا اس کی جو شروعات ہوئی 19ویں صدی کے وسط سے یورپ سے شروعات ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے 11ویں جماعت میں دیکھ چکے ہیں، بابائے سماجیات اگست کام کو کہا جاتا ہے، جو کہ فرانسیسی مفکر ہیں۔ 1838 میں انہوں نے کتاب لکھی، ان کی شائع شدہ کتاب کا نام تھا پازیٹیو فلاسفی۔ اس کتاب میں انہوں نے سب سے پہلے سماجیات اس لفظ کا استعمال کیا، اور اس میں بتایا انہوں نے کہ سماجیات جو لفظ ہے لاطینی زبان کے دو الفاظ سوشیس اور لوگس سے مل کر بنا ہے۔ سوشیس کے معنی ہے سماج اور لوگس یعنی علم۔ تو سائنس یا خاص طریقے سے کیا جانے والا مطالعہ سماجیات کہلاتا ہے۔ ہم نے سماجیات کی تعریفات بھی دیکھے ہیں۔ سماجیات کی تعریفات میں ہم نے میکائیور اور پیج کے مطابق دیکھے کہ سماجیات سماجی تعلقات کا علم ہے۔ یہاں ہم معاشرے کا اور سماجی تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گڈنس کے مطابق ہم نے دیکھے کہ سماجیات یعنی سماج کا سلسلے وار اور گہرائی سے مطالعہ، اور کنگسلے ڈیوس کا کہنا ہے کہ سماجیات سماج کے بارے میں عام معلومات دیتا ہے۔ فیئر چائلڈ کے مطابق سماجیات انسان اور اس کے ماحول کا مطالعہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے سماجیات کی تعریفات دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہزاروں سال پہلے کی ثقافت کا خلاصہ کرنا بہت مشکل کام ہے، پھر بھی ہندوستانی ثقافت کے مخصوص پہلو ہیں یہاں پر بتایا ہوا ہے، ایسے پہلو جن کی وجہ سے ہندوستانی عوام کی زندگی میں تبدیلیاں واقع ہوئی، اور ان تبدیلیوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سبق میں سیکھنے کی آسانی کے لیے سبق کو 3 ذیلی اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قدیم اور قرون وسطیٰ کا ہندوستان، عہد وسطیٰ کا ہندوستان، دوسرا ہے نوآبادیاتی ہندوستان، تیسرا ہے آزادی کے بعد ہندوستان۔ تو یہاں بتایا ہوا ہے کہ ہمارے ماضی کی آگاہی ہمارے حال کو تشکیل دیتی ہے، یعنی کہ ہم کو حال میں جو کچھ بھی کام انجام دینا ہے تو تاریخ میں جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے، تاریخ کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں تاریخ سے بہت کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تاریخ اس مضمون کو سماجیات کا معاون مضمون کہا جاتا ہے۔ سماجیات اور تاریخ کو بہنے بہنے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے افکار کو تشکیل دیتی ہے، اس کو سمت تعین کرتی ہے، اور ماضی سے جو وراثت، جو بھی ورثہ ملا ہے اس سے آنے والے مستقبل اور ہمارے حال، ان تمام کی جڑیں کتنی دور تک گئی ہوئی ہیں اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے قدیم اور عہد وسطیٰ کا ہندوستان۔ تو سماجیات کے اس سال کے نصاب میں کچھ چنندہ مخصوص پہلوؤں کے ذریعے ہم قدیم عہد وسطیٰ کا بھارتی سماج کیسا تھا یہ معلوم کریں گے۔ اب اس قدیم اور عہد وسطیٰ کے ہندوستان اس پوائنٹ میں اور 5 سب پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 ہے مذہبی عقائد کے نظام اور طریقہ کار، نمبر 2 ہے عورتوں کا سماجی مقام، تیسرا ہے تدریس کے طریقے، چوتھا ہے سماجی زندگی، پانچواں ہے تہذیب و ثقافت۔ تو سب سے پہلے ہم نمبر 1 دیکھیں گے کہ مذہبی عقائد کے نظام اور طریقہ کار۔ یہ جو مذہبی عقائد ہے یہ ہے قدیم زمانہ۔ جب بھی ہم قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں تو
ہڑپا اور موہنجو داڑو، ہڑپا تہذیب کے بارے میں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو بھی قدیم مذہبی عقائد ہیں اور ان کا طریقہ کار ہے، اس سے متعلق ادب موجود تو ہے لیکن وہ بہت پیچیدہ ہے۔ تو ہڑپا کی تہذیب، ہڑپا کی کھدائی کے دوران مٹی سے بنے مرد و عورت ملے، کچھ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں پائی گئی، ایسا عام طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت کے منادر مورتی پوجا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں مل پائی۔ اس کے بعد جو دور ہے وہ ویدک تہذیب، تو اس میں سورج، بارش، پانی، طوفان وغیرہ کو دیوتا سمجھ کر پوجا کی جاتی تھی، یہ ان کی مذہبی زندگی ہے قدیم دور کی۔ اس کے بعد کے زمانے میں آگ وغیرہ کو دیوتا مان کر پوجا کی جاتی تھی۔ تو مقامی غیر ویدک گروہوں کے خود کے مذہبی عقائد تھے، انہوں نے اپنے اپنے مذہبی عقائد بنائے تھے، یعنی کہ ان کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا کہ جسے نام دیا جا سکے۔ تو ماہر بشریات نے مذہبی عقائد کی جماعت بندی دو عنوان کے تحت کی ہے، ایک ہے بھوت پریت پر عقیدہ جسے انگلش میں اینیمزم کہتے ہیں، دوسرا ہے غیر انسانی طاقت پر عقیدہ، ٹوٹمزم کہلاتا ہے۔ بھوت پریت پر عقیدہ مافوق الفطرت عناصر، یعنی غیر فطری چیزیں، غیر فطری طاقت پر ان کا یقین ہے، طوفان، قدرتی نباتات، حیوانات، چٹانیں وغیرہ یہ تو ہیں لیکن ان کی روحیں بھی موجود ہیں، ایسا ان کا تصور ہے، اور تمام کائنات جو ہے یہ روح رکھتی ہے، اور روحانی قوت جو مافوق الفطرت چیزیں ہیں یا اس کی قوت کے ذریعے مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، ایسا ان کا تصور ہے، یہ تصوراتی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہندو سماجی نظام کے حوالے سے مذہبی عقائد اور مذہبی طریقہ کار کی معلومات کئی ویدک کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویدک مذہب جو ہے 4 کتابوں پر مشتمل ہے، رگ وید ہے، سام وید ہے، اتھر وید ہے اور یجر وید ہے۔ ان چاروں ویدوں کا مطالعہ ویدک کتابیں، ویدک مذہب کہلاتا ہے۔ تو کچھ تحریری شکل میں ہے تو کچھ زبانی ہے، اورل، اس میں بھی وید، اپ وید، ویدوں کی کا مطالعہ کرتے وقت اپ وید، برہمن گرنتھ، آرنیکیہ اور مہاکاویہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو ویدک تہذیب کو بھی 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے ویدک دور سے پہلے کا دور جو کہ 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک کا ہے۔ نمبر 2 ہے ویدک دور کے بعد کا دور جو کہ 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا ہے۔ ان 2 ادوار کے درمیان کئی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ تو پران جو کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اس میں ہندوؤں کے طریقہ کار، مذہبی طریقہ کار اور سماجی برتاؤ کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اصول کرم سدھانت پر منحصر ہے، یعنی کہ کام۔ ہندوؤں میں کام کی بہت اہمیت ہے، اچھے کرم، کرمنیہ اچھے کرم پر ان کی زندگی اور ان کی آنے والی زندگی منحصر ہوتی ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ جنم یعنی پیدائش اور پنرجنم یعنی دوبارہ پیدائش پر ان کا یقین ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک روح کو نجات نہیں حاصل ہوتی، یعنی موکش پراپتی، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ، اور جب تک حاصل نہیں ہوتا یہ تب تک بار بار جو ان کی روح ہے پیدائش اور موت کے چکر میں پھنسی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کی زندگی کے 4 مقاصد ہیں جنہیں 4 پرش ارتھ کہا جاتا ہے، دھرم، ارتھ، کام، موکش۔ دھرم جو ہے، دھرم یعنی اجر و ثواب کی توقع کے بغیر اچھے کام کرتے رہنا، یعنی کہ پھل کی آشا نہ کرتے ہوئے بس کام کرتے رہنا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اور ارتھ یعنی محنت کے ذریعے حلال طریقے سے پیسہ کمانا۔ کام یعنی جو روایتی طریقہ ہے، جو طے شدہ راستہ ہے، اس کے ذریعے سے جنسی خوشی حاصل کرنا، مثال کے طور پر شادی۔ اور موکش یعنی نجات حاصل کرنا۔ ہندوؤں کی زندگی کا موکش پراپتی یہ جو ہے سب سے اعلیٰ مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد ہے، کیونکہ جب تک موکش حاصل نہیں ہوگا، نجات حاصل نہیں ہوگی، وہ جنم اور پنرجنم کا چکر چلتا رہیں گا۔ ان کے پاس 7 جنم کا تصور ہے۔ اس کے بعد ہے ویدک دور سے پہلے کے زمانے میں سماج پیشہ وارانہ سماجی طبقاتی نظام کے لحاظ سے سخت نہیں تھا، یعنی کہ آگے چل کر اس میں سختی پیدا ہوئی، یعنی کہ یہ بند درجہ بندی ہے،
اور ذاتی نظام وجود میں آیا، اور بعد میں اس کی تبدیلی اعلیٰ ادنیٰ یعنی طبقاتی نظام میں ہوئی۔ پہلے جو ذاتی نظام تھا بعد میں طبقاتی نظام میں تبدیل ہو گیا، اور اعلیٰ ادنیٰ کے نظام میں جو چار طبقات ہیں جو ہم 11ویں میں دیکھ چکے ہیں، برہمن، شتریہ، ویش اور شودر، ان چاروں کا جو سماج میں درجہ تھا اعلیٰ اور ادنیٰ کے لحاظ سے تھا۔ برہمنوں کی بالادستی تھی، برہمنوں کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور برہمنوں کی اجارہ داری پائی جاتی تھی سماج میں، ان کی مقتداری تھی، ان کی بالادستی اور پاک و ناپاک اس تصور پر مبنی ذاتی نظام کی جو درجہ بندی تھی آگے چل کر بہت زیادہ جڑیں پکڑتی چلی گئی، یعنی کہ برہمنوں کی بالادستی والا سماجی نظام قائم ہوا، جس میں برہمنوں نے شودروں، ویش اور شودر یعنی کہ نچلی ذاتوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، اس کے غیر انسانی سلوک کیا، ان کو عوامی کنوؤں سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، انہیں جو ہے تو سماج میں اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ انٹچبلٹی اپنائی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے برہمنوں کی بالادستی کے خلاف آگے چل کر ایسے ماحول میں وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ کے فلسفے ابھرے۔ وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، لیکن انہوں نے ہندو مذہب میں جو ضرورت سے زیادہ رسومات ہے، جانوروں کی قربانیاں ہیں، یجঞ، ہون، پوجا، ان سب کی مخالفت کی انہوں نے، جانوروں کی بھی نہیں بلکہ انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی، تو ان سب کی سخت مخالفت کی۔ ان کی تعلیمات ہندوستانی اخلاق میں بطور جین مت اور بدھ مت میں قائم ہوئی۔ جین مت یعنی جین مذہب، بدھ مت یعنی بدھ مذہب۔ تو جین مذہب کے بارے میں دیکھیں گے ہم، جین مذہب میں یہاں پر ڈیٹیل میں دیکھنا نہیں ہے، پچھلے سلیبس میں اس میں بہت زیادہ تھوڑا تفصیل سے تھا، لیکن اب اس سال جو ہے سلیبس کو کم کر دیا گیا ہے، تو اس میں ان کا سراسری مطالعہ ہے۔ تو جین مذہب میں 24 تیرتھنکر گزرے ہیں، جو ان کے علماء دین کہیں گے ہم، تو ان میں آخری اور 24ویں تیرتھنکر مہاویر وردھمان گزرے ہیں۔ جین مذہب کی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے عدم تشدد۔ عدم تشدد یعنی اہنسا، یعنی کہ بالکل کسی طرح کا بھی ظلم نہ کرنا۔ عدم تشدد اور تپسیا پر انہوں نے زور دیا ہے۔ عدم تشدد کی مثال ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس، آپ جین مذہب کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سفید پوش، ہاتھ میں کھراٹا اور منہ پر ماسک لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جھاڑو مارتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں پھر قدم رکھتے ہیں اگلا۔ ان کا تصور ہے کہ پیر کے نیچے ایک چیونٹی بھی آ کر مرنا نہیں چاہیے، وہ بھی ان کے نظر میں تشدد ہے، ظلم ہے۔ اور منہ پر ماسک یعنی کہ جو باریک باریک خوردبینی جاندار ہے وہ بھی منہ میں یا ناک میں نہ جائیں، ایسا ان کا تصور ہے۔ اور تپسیا پر بھی انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جین مذہب کی تعلیمات جو ہے عام لوگوں کی زبان میں تھی، یعنی کہ عام فہم زبان میں جو لوگ بآسانی سمجھ سکے، اس وقت کی بول چال کی زبان تھی اردھا ماگدھی اور پراکرت زبان۔ تو جین مذہب کا جو ادب ہے، لٹریچر ہے، وہ بھی اس زبان میں موجود ہے۔ جین مت کی طرح گوتم بدھ نے بھی خدا کے تصور کو نہیں مانا۔ ان کی مقدس کتاب تریپیٹک ہے، جو عام زبان یعنی پالی میں لکھی گئی۔ بدھ مذہب یا گوتم بدھ کی زبان جو تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے اس مذہب کو پھیلایا، اس مذہب کی تشہیر کی، وہ تھی پالی زبان۔ انہوں نے بھککھو سنگھ قائم کیا اور اس کو کافی اہمیت دی۔ اس خانقاہ کا کام کیا تھا؟ تو ذاتی اور معاشرتی ترقی کے لیے موزوں حالات فراہم کرنا تھا۔ بدھ مذہب نے انسانوں کی اخلاقی ترقی کو بہت اہمیت دی کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ اخلاق کی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مذہب اسلام میں بھی اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سارا جو دین ہے وہ تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔
تو ہر مذہب میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اخلاقی ترقی کو بدھ مذہب نے اہمیت دی اور اخلاقی زندگی گزارنے کی ہدایت دی. اس میں جو ہے خیرات کرنا، خود کی قربانی یعنی بے غرض سیکریفائی کرنا، جذبات پر قابو رکھنا اور سوچ و عمل میں عدم تشدد جیسی خصوصیات پر زور دیا. یعنی کہ ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی تشدد نہ ہو اور ہماری نیت بھی تشدد کرنے کی نہ ہو، سوچ و عمل دونوں لحاظ سے عدم تشدد پر زور دیا گیا. پھر آگے چل کر جین مت اور بدھ مذہب میں فرقے وجود میں آئے. بدھ مذہب میں ہینیان اور مہایان اور جین مذہب میں دیگامبر اور شویتامبر نامی فرقے وجود میں آئے. جس طرح سے اسلام مذہب میں شیعہ اور سنی یہ دو فرقے ہیں، تو اسی طرح سے ایسے کئی فرقے، جیسا کرسچن مذہب میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دو فرقے ہیں، تو اس طرح سے فرقے وجود میں آئے. تو جین اور بدھ مذہب کو احتجاجی مذاہب کے طور پر سمجھا جانے لگا. یعنی کہ ہندو مذہب سے ہٹ کر انہوں نے جو نئے مذاہب قائم کیے تھے تو یہ سیدھا مخالفت تھی ہندو مذہب کی. ہندو مذہب میں جو بیکار کی رسمیں تھی، جو برہمنوں کی بالادستی تھی، ان سب کے خلاف یہ مذہب ابھرے، تو اسی لیے انہیں احتجاجی مذاہب کہا جانے لگا. اور دونوں مذاہب نے روایتی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے دروازے کھول دیے. یعنی ہندو مذہب میں برہمنوں کی بالادستی تھی، برہمنوں کی مقتداری تھی، لیکن جین اور بدھ مذہب میں نے اپنے دروازے سب کے لیے کھول دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اعلیٰ اور ادنیٰ کا تصور نہیں تھا. جین مذہب کے مقابلے میں بدھ مذہب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. بدھ مذہب کی جو عام فہم زبان تھی پالی زبان، اس وجہ سے بھی، اور بدھ مذہب گوتم بدھ کے خیالات اور تعلیمات کی وجہ سے بھی، اس طرح دور دراز تک بدھ مذہب پھیل گیا. مہاویر اور گوتم بدھ کے نروان یعنی ان کے گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات کا پھیلاؤ کم ہو گیا. اگلے 1200 سالوں تک کوئی نیا مذہب ظہور میں نہیں آیا. تو اس طرح سے ہم نے قدیم ہندوستان دیکھا. اب ہم قرون وسطیٰ کا عہد جو کہ سن 600 عیسوی سے 1500 عیسوی کے دوران ہے، اس کے مذہبی عقائد کا مطالعہ کریں گے.